وفات آج کی سالانہ محفل پاک اپنی روایت میں آج بھی انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، جتنا بھی آپ نے کلام سماعت فرمایا ہے وہ حضور علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کا نظم کی صورت میں مرفجہ نعت کی شکل میں آپ نے سماعت فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ منظوم کلام جو حضور علیہ السلام کی تعریف اور اوصاف پہ مبنی تھا، اور یہ جو آیا مبارکہ ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کے فضائل، آپ کے کمال اور آپ کی انفرادی حیثیت پر اللہ تعالیٰ نے دلیل قطعی ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل یا ہم پلہ بننے کی کوشش کرتے وہ کہتے ہیں سب برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس بات کا تلقمہ فرمایا کہ برابری والی بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ جھٹلانے والی بات ہے۔ یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ستارہ ہے، ایک سورج ہے، تو جو ابھی ستارہ ہی نہیں بنا وہ سورج کا مقابلہ کیا کرے گا؟ ایک ستارہ ہوتا ہے نا، تارے جو کہتے ہیں پنجابی جو ہے تارا، ایک ہوتا ہے تارا، ایک ہوتا ہے چاند۔ بھائی تارے تو چاندہ کی مقابلہ ہے۔ یہ آسمان نبوت پر، آسمان رسالت پر تمام انبیاء، نبوت کا آسمان ہے، رسالت کا آسمان ہے، تمام آسمان رسالت پر، نبوت پر وہ ستارے چمک رہے ہیں انبیاء کی شکل میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام کی ان انبیاء میں کیا حیثیت ہے؟ وہ تو سب ستارے ہیں، آسمان رسالت کے، آسمان نبوت کے ستارے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب حضور علیہ السلام کی ان ستاروں میں، انبیاء میں اب کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک چمکتا ہوا آفتاب ہے، سراج منیر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ سراج منیر جس سے چاند کی روشنی پاتا ہے، ستارے بھی روشنی پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب کو سراج منیر ارشاد کرتا ہے۔ بے شک۔ تو لہٰذا ان ستاروں میں حضور بدر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کو بدر کہتے ہیں پورے چاند کو۔ بے شک بے شک۔ حضور علیہ السلام آسمان نبوت اور رسالت پر پورے چاند، جس کا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، تو پھر ستاروں کی روشنی کہاں جاتی ہے؟ وہ تو مان پڑ جاتی ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتی، آپ کو آتی ہوگی۔ تو جو ابھی ستارہ ہی نہیں بنا، جو تارہ ہی نہیں بنا، وہ چاند کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اور وہ چاند جو سراج منیر کی طرح بدر کامل ہے، جو پوری رات کا چاند ہے اور پوری شکل اور صورت اور حیت کا اور پوری آب و تاب والا چاند ہے، جس کو بدر کہتے ہیں، تو حضور ان ستاروں میں بدر کامل ہے اور مجموعی طور پر خالق نے فرمایا سراج منیر، آپ سراج منیر ہیں۔ تو عزیزان اکرام قدر، یہاں جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ تیسرا پارہ ادھر سے شروع ہوتا ہے۔ تلک الرسل، رسل جو ہے یہ رسول کی جمع ہے۔ تلک الرسل، یہ جو رسول ہے
فضلنا ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ہم نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے، ہم نے ان کو درجے عطا فرمائے ہیں، ہم نے ان کی عزت کو بڑھایا ہے، ہم نے ان کی عظمتوں کو بڑھایا ہے۔ ایک تو یہاں پہ جو ارشاد ہے وہ ہے بھائی سب تو پہلا گل سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خالق کائنات نے کلام میں انسانوں کو مخاطب نہیں فرمایا، سارے انسان یا سارے مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے تلک الرسل، یہاں پہ مخلوق کا نام ابھی ساری مخلوق کا نام نہیں دیا ہے، صرف نام ہے تلک الرسل۔ یہ جو رسول ہے، یہ جو نبی ہے، یہاں بات ان کی ہے اور موازنہ بھی ان کا ہے، کمپیریزن بھی ان کا ہے۔ دوسرے لوگوں کا کوئی ان سے مقابلہ کوئی نہیں۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے میں اس جیسا ہوں یا فلان جیسا ہوں یا فلان جیسا ہوں؟ بھائی بات تو شروع ہوئی ہے یہاں تل کر رسولوں سے، اس میں تو دوسرا انسان کوئی ہے ہی نہیں، وہی شامل ہے جو مقام نبوت پہ فائز ہے، بے شک، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام ہیں، ان کی بات ہے، ان کا مقابلہ ہے، ان کا موازنہ ہے، ان کے درجوں کی بات ہے، ان کی عظمت کی بات ہے۔ یہاں کسی دوسرے کی تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی نہیں کی، تو لہذا دوسرے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیر نکال دیے، تو دوسرا خام خواب اس بات میں ٹانگ اڑائے کہ میں نبی جیسا ہوں یا فلان جیسا ہوں، تو یہ اس کا دماغ کا فطور ہے اور خرابی ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا دل تک رسول، اب یہ جو رسول ہے اب موازنہ ہوگا درجے کا، براتر کا، کلاس کا، گریڈیشن کا، کلاسیفیکیشن کا، سٹینڈرڈ کا، عظمت کا، عزت کا، تو یہ ان کا ہوگا جو اس صف میں شامل ہے، تو وہ ہے انبیاء۔ تو انبیاء میں اب ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، وہ کیسا ہے؟ فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر۔ اب من حیث النبی، اس کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، نبی ہونے کی حیثیت میں، رسول ہونے کے ناطے سے تمام انبیاء، تمام مخلوق پر اس نبی کو فضیلت ہے۔ لیکن اب فرمایا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے اب نبی جو بنائے ہیں وہ نبی بھی ایک دوسرے پر درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، عزت و عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، وہ ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی ہے، کسی کو کچھ عطا فرمایا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ تو لہذا فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت دے دی، تو اب اس کی فضیلت اس پر ہے، مخلوق پر تو سب کو، سب انبیاء کو فضیلت ہے۔ اس میں آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ مخلوق پر ہر نبی فضیلت رکھتا ہے، اب انبیاء کی بات ہے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، تو اس میں ہم تو کہیں دور دور تک شامل نہیں ہے۔ اب لہذا بات ہے انبیاء کی، فرمایا نبی بھی برابر نہیں ہے، نبوت کے اعتبار سے برابر ہے، شان کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، مقام اور نبوت کے لحاظ سے نبی کے مقام پر فائز ہونے کے ناطے برابر ہے، لیکن شان کے اعتبار سے برابر نہیں، عزت و وقار کے اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ تو لہذا اب فرمایا بعضهم علی بعض، تو ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، تو کتنی فضیلت ہے؟ اس نے ایک فضیلت کا بیان فرمایا، منہم، ان میں، ہم جمع کی ضمیر ہے، منہم، ان میں ایک وہ بھی ہے، من کلم اللہ، جس کے ساتھ ہم نے کلام فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی نبی کے ساتھ کلام فرمانا اتنا
اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رتبے کو بیان کرتے ہوئے، عزت کو بیان کرتے ہوئے، نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے، انبیاء کے مدارج کو بیان کرتے ہوئے، انبیاء کی کلاسیفیکیشن کو بیان کرتے ہوئے، انبیاء کی عزت و تعظیم کو بیان کرتے ہوئے، انبیاء کے معجزات، فضائل و کمال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں ایک وہ بھی ہے جس کے ساتھ ہم نے کلام کیا۔ بے شک بے شک۔ اب جب منہم من کلم اللہ نے جب کلیم جس کے ساتھ کلام فرمایا، اب انبیاء پر فضیلت ہے کلام فرمانے والے کو، یعنی بہت بڑی بات ہے۔ کلام اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام کرے بڑی بات تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اکھا بند کر کے سوچنے والا کہ رب گلاں کرے کسے نال، رب گلاں کرے کسے نال، کوئی چھوٹی گل نہیں، وہ گل ہے چھوٹی؟ کسے نال نہیں کیتی گل ہے، صرف منہم من کلم اللہ، ایک بندہ ہوگا جس نے گل کی۔ ہن دسو جے رب نے باقی انبیاء تے اللہ تعالیٰ نے اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو فضیلت دیتی، عظمت دیتی، جنہوں بیان فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، تو ثابت ہویا کہ انبیاء کے بڑے بڑے انعام نے، پر جا موسیٰ تے جڑا انعام فرمایا موسیٰ پاک تے وہ کسے تے نہیں کیتا، کہ رب نے آپ گلاں کیتی، تو ثابت ہویا کہ باقی انبیاء نالوں موسیٰ کلیم اللہ منفرد نے۔ بے شک۔ اچھا ہوں میرا دھیان ذرا میرے وال رکھنا کہ میں جو گل کہنا چاہنا، میں اور گل کرنا چاہنا، تسی ذرا صاحبتا میرے وال رکھو ذرا۔ منہم من کلم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کو فضیلت حاصل ہے باقی انبیاء پر، کو ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، ان کے ساتھ کلام کیا۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کیا تو باقی انبیاء سے ہوئے منفرد اور مختلف، تو مختلف ہے۔ اب اللہ کی توحید پہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، عقیدہ توحید پہ جب موسیٰ کلیم اللہ منفرد ہے تمام انبیاء سے، تو موسیٰ کلیم اللہ کی کلام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ فضیلت عطا کرنا کہ اپنی گفتگو سے سرفراز فرمانا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف تو نہیں جاتی۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ کی انفرادی حیثیت انبیاء میں توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ توحید والا خود قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے کہ منہم من کلم اللہ، ایک وہ بھی ہے جس کے ساتھ میں نے کلام کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ جب کلیم منفرد ہے ان میں سے، تمام میں سے منفرد ہے کہ جس کے ساتھ باتیں کی، تو جس کے ساتھ باتیں کی وہ منفرد ہے، تو اب اگر حبیب کوئی شرف زیارت مقصد تو منفرد ہوئے، تو اب توحید میں کیا فرق آئے گا؟ یہ تو توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہیں بھائی، ایک کے ساتھ گفتگو فرمائی، توحید پہ فرق تو نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قرآن پاک میں بیان فرمایا منہم من کلم اللہ، ایک وہ بھی ہے جس کے ساتھ میں نے کلام کیا۔ تو جب کلام کیا تو پھر پچھلوں سے وہ منفرد ہوا، مختلف ہوا، تو پچھلوں سے مختلف ہونے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کے کلام کرنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ تو جب موسیٰ کی عظمت کو بیان کیا جائے قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی توحید مضبوط ہوتی ہے، چونکہ معجزہ ہے جناب موسیٰ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی گفتگو کی ہے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے۔ تو جب سیدھی گفتگو کی تو پھر نبوت کی شان بڑھ گئی، مقام نبوت بڑھ گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مقام دا۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں میں شان ہی بیان کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، میں تمہارے سامنے وہ پیش کی تھی کہ منہم من کلم اللہ، پہلا فرمایا تلک الرسل فضلنا، ان کو فضیلت دینے والے ہم ہیں۔ جب نبی فضیلت پاتے ہیں رب سے، فضیلت دیتا ہے رب، جب رب نبی کو فضیلت دے یا انبیاء کو فضائل سے نوازے
انبیاء نو جناب اللہ تعالیٰ عزت نو نوازے، انبیاء نو اللہ تعالیٰ عظمت تو نوازے کہ رب دی توحید تے فرق نہیں پہلا، بلکہ توحید مضبوط ہوتی ہے، توحید پکی ہوتی ہے، توحید کامل ہوتی ہے، توحید دا یقین لوکاں دا بڑھ جاندا توحید دا، ٹھیک ہے جی، کہ اے وے جناب موسیٰ پاک رب نے انہوں گلاں نال بھی نوازیا، اپنی گلاں سنائیاں، ٹھیک ہے جناب، تے جناب پھر اللہ تعالیٰ نے اختتام نہیں فرمایا، چونکہ سارے انبیاء بچوں موسیٰ پاک کو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سدھی گل کیتی ہے، میں سدھی گل کرنا تھوڑے آخری درجہ سے، سدھی گل کرنے والا آخری درجے تے وے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے کلام تو بس نہیں فرمایا، منہم من کلم اللہ، یہ پچھلے انبیاء بچوں ایک دیکھو اے بھی گزریا جے بندہ اللہ دا پاک جدا نام موسیٰ پاک، تے موسیٰ پاک نو میں گلاں نال نوازیا کلام، پھر یا اللہ ہونے آخری درجہ ہے، اس تو بعد کوئی گل نہیں، ہن زندگی چ کلام کر لیا تے کلام تو بعد ہن سب نو سلام فرمایا نہیں، منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات، اور نہیں گلاں کر رہیاں آخری نہیں نریاں، ایک وہ بھی ہے جو میں اس تو بھی زیادہ درجہ دا سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ گل والا درجہ تو سب تو بڑا، ہن اس تو بڑا درجہ کیڑا ہو؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ وے کہ جنہوں کلام کیتا ہے وہ کہندا سی طور تے جا کے رب دی بارگاہ وچ عرض کردا سی رب عارضی کہ یا اللہ میں زیارت کرنا چاہنا، اجے صرف انہوں کلام دی دولت تو مشرف فرمایا ہے کہ قرآن پاک کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ پاک دی خواہش جس وقت بندہ کسی نال گل کردا نا گل تے گل کرن نال بندے دے دل وچ شوق پیدا ہوندا ہے کہ یار دی زبان کتنی اچھی ہے، دی گفتگو کتنی اچھی ہے، تے کلام کتنا میٹھا ہے، کتنی سوہنیاں گلاں نے، تے پھر بندے دا دل کردا ٹیلی فون تے السلام علیکم جناب، خیریت جناب، جناب کیسے آپ جناب ٹھیک ہو؟ مینوں ایک بندہ ملیا پچھلے دنوں شفق پورے تو انہاں آکھیا ساڈا جوائی ہے پنڈی ہوندا ہے کہ ذرا گل کرنا، میں اودے نال گل کیتی کہ بعض بندے گل کرتے ہیں گل چ جان پا جاندے، تو مینوں کہندا ہے بندہ وہ السلام علیکم وعلیکم السلام، کہندا جی بڑی خوشی ہوئی جناب ملاقات کر کے ٹیلی فون تے جناب پنڈی تشریف لاؤ سانوں ضرور زیارت کا موقع دینا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ میں آخیا ٹھیک ہے، بہت آسان طریقے انہوں نے گلاں شروع کی، السلام علیکم تے وعلیکم السلام، گل یہ کہ ہن وہ گل نہیں میں کرتا، انہیں اتوں آخیا یا بچوں آخیا مینوں اس گل کا تعلق نہیں، وہ منافق ہے یا مومن ہے مینوں یہ کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنی مثال دینا ایکسپیرینس، میرے ذہن چ ہن گل ہے کو بندہ بھاویں میں ملا یا نہ ملا لیکن اس بندے نو گل کا چج ضرور ہے، بے شک سبحان، گل کا چج ضرور ہے، طریقہ یہ ضرور ہے، یہ زبان جہی بہت صاف ستھری اور مؤدب زبان ہے، بے شک کلام بہت شائستہ زبان ہے، اسی طرح ہی مثال سمجھ لو ہن دل کرتا ہے انسان کا کہ جس طرح کلام کیتا یار انہوں دیکھیے بندہ کیسا ہے، بے شک جی اللہ پاک نے کلام ارشاد فرمایا، کلام تو سرفراز فرمایا، موسیٰ پاک کے دل چ ہو گئی خواہش سبحان اللہ اللہ کہ وہ رب جدنا نہ کلام کیتا ہے ایڈا سونا جدی گلاں انیاں سونیاں تو آپ ایڈا سونا ہوئے، واہ واہ سبحان اللہ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی میلاد مصطفیٰ زندہ باد آستانہ علی علی پر سیدہ شریف زندہ باد دعوت الاسانی زندہ باد، یہ اللہ علماء کا زبانی نہیں سنانے لگا، یہ قرآن پاک ہے جدو کلام کی دولت کو مشرف فرمایا، کلام گلاں کیتیاں رب نے تے موسیٰ پاک دے دل چ خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ جیڑا درجہ دیتا ہے کلام دا کسی نے نہیں دیتا ہے تک، تے جے اگر تھوڑا جا ہور کرم فرما دے رب آنے نہیں اللہ یا اللہ یار میرے رب میں تینوں دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن پاک میں سب تواڈے سامنے گھراں وچ پیا جائے لن ترانی،
اے موسیٰ میں بخا سکنا پر تو ویک دے واہ ترانی، ٹھیک ہے جی، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کی مطلب میں بخا سکنا پر تیرے اندر ویکھن کی کیپیسٹی نہیں.